تو پھر نظام ولایت ہر ولی چاہے دنیا کے کسی کونے کے اندر میں کیوں نہ رہتا ہو، چاہے جنگلوں میں کیوں نہ رہتا ہو، اور چاہے کھنڈرات میں کیوں نہ رہتا ہو، آبادیوں میں کیوں نہ رہتا ہو، مسجدوں میں کیوں نہ رہتا ہو، اور چاہے وہ خانقاہوں میں کیوں نہ رہتا ہو، لیکن وہ پابند ہے منشا مصطفیٰ کا۔ کائے کا پابند ہے؟ منشا مصطفیٰ کا پابند ہے، اور ہمیشہ وہ یہی چیز دیکھتا رہے گا، محسوس کرتا رہے گا کہ اس وقت میں میرے آقا مدینے والوں کی منشا کیا ہے، مدینے والوں کی منشا کیا ہے۔ اس لیے اولیاء یہ مختلف کاموں کے اندر میں نظر آئیں گے۔ کوئی ہوں گے کہ آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بیٹھ جائے، اور کوئی ہوں گے کہ حکم مرضی مصطفیٰ اور مولا علی کے حکم کے مطابق مسجدوں میں بٹھا دیا جائے گا، خانقاہوں میں بٹھا دیا جائے گا، اور کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، گویا کہ مولا علی کا ایک نظام ولایت کی صورت میں پوری دنیا کو محیط کیے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے اگر سمجھنا ہو تو بڑی آسانی ہوگی کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے باس کے ساتھ میں جڑا ہوا، اور وہ باس اپنے باس کے ساتھ میں ایک مرکزیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اولیاء کا نظام بھی ہوتا ہے کہ جو مرضی مصطفیٰ ہے وہ حکم مولا ہے، ہر ولی اس کا پابند ہوتا ہے، وہ دوسروں کا پابند نہیں ہوتا۔ اس لیے اولیاء کو اصرار نہ کیا جائے، اولیاء کو اصرار نہ کیا جائے کہ جہاں پر ولایت کی رونق اور روشنی نظر آ جائے ان کے بارے میں کہ نہیں، اگر یہ ولی اللہ ہے تو مسجد کی پہلی صف میں رہنا چاہیے، اور یہ ولی اللہ اگر ہے تو ان کو جہاد کرنا چاہیے، یہ ولی اللہ ہے تو خانقاہوں میں ہی آ کر بیٹھ جانا چاہیے، یہ ولی اللہ ہے تو پھر ہمارے پیر کے مریدی ہو جانا چاہیے، یا اگر واقعتاً یہ ولی اللہ ہے تو پھر یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ ولی اللہ ہے تو پھر ان کا حق یہ ہے کہ حیدرآباد کی مکہ مسجد کے یہ امام بننا چاہیے، یا دہلی کی جامع مسجد کی خطابت یہ کرنا چاہیے۔ یہ رائے ان اولیاء کے بارے میں یا تو جاہل کرے گا یا تو بدبخت کرے گا۔ یہ تمنا کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اولیاء تمہارے پابند نہیں ہوتے، تمہاری خواہشات تمہارے مزاج کے مطابق میں ہوگی۔ آپ یہ چاہیں گے کہ اولیاء ہے وہ خانقاہ میں آ کر بیٹھ جائے، اولیاء ہے ہمارے پیر کے وہ مرید بن جائے، اولیاء ہے اپنی جگہ یہ کچرے کے ڈھیروں میں کیوں ہے، اور یہ کناروں ندیوں کے کنارے کیوں ہیں، یہ گاؤں کے اندر میں کیوں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ اس حالت کے اندر میں کیوں ہیں، یہ جنگلوں کی تنہائیوں میں کیوں رہتے ہیں۔ اگر ایسی کہیں پر چیز محسوس ہو جائے تو وہاں اصرار مت کرو کہ تم اس مقصد کو کیوں کہ تم ان کی نظر کے اندر میں گر جاؤ گے کہ یہ ولایت کی لائن کو جانتا نہیں۔ اگر ولایت کی لائن کو جاننے والا ہوگا تو ان کو خیر کی نگاہ سے دیکھ کر ان کے کام میں کوئی ڈسٹربنس نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ جو مرضی مصطفیٰ ہے، جو حکم مولا علی ہے، تم کو وہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کو جو ہے، ہم اپنے کام پر اور آپ اپنے کام پر۔ اس لیے کہ تمام اولیاء جو دنیا کے ہوتے ہیں، شرق اور غرب میں، مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب کے اندر میں، چاہے وہ کسی مقام پر ہو، کسی حالت میں ہو، چاہے دنیا کے انسان ان کو مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں، اور چاہے آبادیوں کے اندر بھی وہ نہ رہتے ہوں نہ آتے ہوں، لیکن ہر ولی مولا علی کا سپاہی ہے، اور اس کا راز تعلق مولا کی ذات سے ہوتا ہے۔ وہ حکم مولا کا پابند ہوتا ہے۔ حکم مولا علی کے ملنے کے لیے اولیاء کے لیے شریعت اور دین کے نظاموں کو جن کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری ملتی ہے، ان کے لیے علیحدہ نظام ہے، اور راست نظام عالم کے سنبھالنے اور چلانے کے لیے مولا علی جن اولیاء کو منتخب کرتے ہیں ان کے نظام الگ ہوتے ہیں، ان کے نظام الگ ہوتے ہیں۔ جن کو مولا علی کو اپنے آقا اور ہمارے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت اور دین کو مضبوط کرنا ہے، مولا علی اپنے سپاہیوں اور اپنے ان بچوں اور اولیاء کے ذریعے سے ان کو ہوش میں رکھتے ہیں، اور ان کو مسجدوں میں رکھتے ہیں، ان کو خانقاہوں میں رکھتے ہیں، ان کو آبادیوں میں رکھتے ہیں، ان کو بیوی بچوں میں رکھتے ہیں، ان کو پیر مریدوں کے اندر میں رکھتے ہیں، ان کو خلیفاؤں کے اندر میں رکھتے ہیں، اور ان کو پیر بنا کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذریعے سے مولا علی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تم کو دو جہاں کے مالک میرے آقا کا دین سنبھالنا ہے، شریعت سنبھالنا ہے۔ ان کا نظام الگ ہے۔ اس کے بالمقابل میں جن کو دنیا کے نظاموں کے سنبھالنے کا مسئلہ ہے، پانی کے برسوانے کا، آل اولاد کے دینے لینے کا، دنیا کے نظام عالم کے سنبھالنے کا، اگر ان لوگوں کو اگر ظاہر کر دے دنیا میں
مسجدوں میں لا دیا جائے، خانقاہوں کے اندر میں لا دیا جائے، مدرسوں میں اگر لا دیا جائے تو پھر یہ انسان تو ان کو اپنا کام کرنے نہیں دیں گے، بلکہ ان کے لیے تو الجھ کر رہ جائیں گے۔ اس لیے وہ مولا کا یہ حکم ہوتا ہے کہ تم آبادیوں میں نہ جاؤ، تم جنگلوں میں رہو، اور تم پہاڑوں میں رہو، اور تم کوڑے کباڑوں میں رہو، اور تم انسانوں کی نظروں سے چھپے ہوئے رہو، اور انسانوں کی نظروں سے چھپنے کے لیے اپنے آپ کو دیوانوں کے لباس ڈال لو۔ یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں ڈالتے، بلکہ مولا کے حکم سے ہوتا ہے وہ۔ اور اس حکم مولا کے اندر میں خدا کی قسم ان کا تعلق مولا علی کی ذات کے ساتھ میں، پنجتن پاک کے ساتھ، حتیٰ کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کے وہ چہیتے بن جاتے ہیں، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا کی چاہت پر خدا ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں قسم کھائی کہ مجھ پر قسم، اگر میرا کوئی دوست، میرا کوئی ولی اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو میرے ذمہ واجب ہے کہ اس کی قسم کو پورا کروں۔ اللہ اپنے پر واجب قرار دیتا ہے۔ کون ہے یہ اولیاء ہے، مولا کے سپاہی ہے، دو جہاں کے مالک کے عاشق ہے۔ راہ طریقت صرف اس ڈوری اور اس تسبیح کا نام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک میرے آقا کی منشا اور مولا علی کا حکم، یہ ایک نسبت اور یہ ایک وہ ڈوری ہے جس کو راہ ولایت کہتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ فرمایا، اور کہیں پر فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ رسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرا تو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا سرا کائنات میں لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ جس کو تھامنے والے، جن کو سنبھالنے والے سلامتی والے بن جائیں گے اور محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ یہ وہ رسی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے بیان فرمائی۔ یہ سلسلے ولایت ہے، اور ہر ولی کے لیے وہ یہ دیکھے گا کہ مولا کی طرف سے، اپنے آقا کی طرف سے، مولا کی طرف سے جو مرضی ہے وہ دیکھے گا، یا پھر یہ دیکھے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے خاندان والے کیا کہہ رہے ہیں، میرے مرید کیا کہہ رہے ہیں، میرے خلیفہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگوں والا ہے تو علی والا کہاں ہو سکتا؟ جو علی والا ہوگا مولا کی مرضی کے سامنے وہ کسی کی رعایت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں پر تو سینہ سپرد ہو جائے گا، وہاں پر تو آل اولاد کو ٹھوکر مار دے گا، وہ اپنی جان کو دینے کے لیے موقع کی تلاش کرے گا کہ جو واقعتاً وہاں کا اپائنٹمنٹ لیا ہوا ہے اور وہاں کا نمائندہ ہے، جس کو مولا نے بنا لیا ہے اور مولا نے منتخب کر لیا، تو اس کی شان ہی نرالی ہوگی۔ ساری دنیا ایک طرف میں ہوگی لیکن وہ ایک طرف میں ہوگا، وہ بے تاج کا بادشاہ ہوگا، وہ جنگلوں میں رہ کر دنیا میں حکومت چلا رہا ہوگا، اور اس کو لوگوں کی کثرت، مال اور حکومت، تخت و تاج، مال و سپاہ، لوگوں کی رعایت، لوگوں کے رائے اور مشورے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، بلکہ جہاں پر منشا مولا علی کو دیکھے گا اپنے آقا کے، کیونکہ وہ تو ان کا سپاہی ہے۔ وہ سپاہی نہیں ہوتا جو اپنے کمانڈر اور اپنے باس کا تابعدار نہ ہو، بلکہ آرڈر یہ ہوتا ہے فوج کے نظام میں کہ جو سپاہی اپنے کمانڈر اور اپنے فوج کے سربراہ کی مرضی کے خلاف محسوس ہو، دوسرے فوجی کو حق ہوتا ہے کہ اس کو وہیں پر قتل کر دے، وہیں پر شوٹ کر دے۔ تو اسی طریقے سے یہ اولیاء اور ولایت کا نظام ہے، جن کو مولا علی منتخب فرما لے اور ان کے لیے کوئی کام عطا فرما دے تو وہ اپنے کام کے سامنے کسی اور کام کو ناقدری نہیں کریں گے، شریعت کی ناقدری نہیں کریں گے اور دین کے نظاموں کی ناقدری نہیں کریں گے اور دین کے خدمتوں کی ناقدری نہیں کریں گے اور کسی علم کی، لیکن کہیں گے کہ بھائی ہم کو تو ہمارے کام سے مطلب، اس لیے کہ ہم تمہاری نہیں سن سکتے، ہم جو سنیں گے وہ تو اپنے آقا کی سنیں گے، مولا کی سنیں گے۔ اس لیے اولیاء کے معاملات میں کبھی شک و شبہات کے اندر میں نہیں جانا اور پھر ان کو اصرار نہیں کرنا کہ نہیں ہمارا بھی ایک نظام ہے، ہماری بھی خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا، اگر تم ولی اللہ ہو تو نہیں تم کو بھی اس نظام میں جڑنا چاہیے، بالکل نہیں۔ وہاں پر تو بات بہت بگڑ جائے گی، ناراضگی ہو جائے گی۔ تو یہاں سے وہاں تک کے معاملات، اب وہاں پر تو صرف یہ سوچ بچا دے گی کہ مولا کے سپاہی ہیں، جو کام مولا کی طرف سے انہیں ملا ہوا ہے بس وہ کام سے وہ کام، باقی ان کی تائید اور ان کی محبت اپنے دل سے جانے نہیں دینا۔
لیکن جن کو جو کام مولا نے تقسیم کر دیا اولیاء کو، وہ وہی کاموں پر ایسے جمے ہوئے اور وہ کاموں پر اتنے زیادہ وہ مستحکم اور مستقیم ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کو کوئی اور اچھا کام اچھا لگتا ہی نہیں ہے۔ ہر کام جو اچھا ہے وہ اچھا ضرور لگے گا، لیکن اس کی وہ ناقدری کرنے والے نہیں ہوں گے، اس کا رد کرنے والے، اس کا کاٹ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ارے وہ کیا لگا دیے جی، وہ کیا لگا دیے جی نمازوں کا پڑھنا، وہ کیا لگا دیے جی ذکر کا کرنا۔ کوئی اولیاء یہ نہیں کہے گا وہ کیا ہے پیری مریدی، کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اپنی کسی ولی کے اوپر اصرار بھی آپ یہ نہیں کرنا کہ تم ولی ہے تو پھر مرید کیوں نہیں بناتے، مرید بناؤ، نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ وہ تمہاری سنیں گے یا وہ اپنے آقا کی مولا کی سنیں گے۔ اب مولا کی طرف سے جس بات کا حکم ان کو ہے، تمام دنیا کے روئے زمین کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اولیاء وہ مولا کی حکم اور منشا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر لمحے مولا کا حکم ان کی طرف میں آتے رہتا ہے۔ جیسے تمہارے سلوک کے اندر میں جو کنیکٹڈ ہے سیٹلائٹ سے، تو میسج آنا یقینی ہے، تم دیکھو نہ دیکھو، چالو رکھو یا بند رکھو، لیکن میسج کے کوٹھے میں تو وہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے چاہے کہیں پر اولیاء کسی زبان کے جاننے والے ہو، زبان کے جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو، مکے ہو کہ ظاہر میں دیوانے ہو، کہ ظاہر میں مسلمان بھی نظر آتے ہو کہ نہ آتے ہو، مسجدوں میں بھی آتے ہو کہ نہ، خانقاہوں میں بھی آتے ہو کہ نہ آتے ہو۔ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے بچوں، تم لوگ اپنے ظرف کو چھوٹا مت کرو۔ یہ نہیں سمجھ لینا کہ جو خانقاہوں میں آئے صرف وہی ولایت کے مقام پر ہے، بلکہ وہ تو تمہارے امتحان کے لیے کہہ رہے کہ یہ خانقاہ لگایا کہ ادھر کی لگایا، پاگل ہو گیا کہ دماغ خراب ہو گیا تیرا، خانقاہوں کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب بیکار کی باتیں ہیں، بول دے گا تمہارے امتحان لینے کے لیے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا وہ تو تمہارا امتحان تھا۔ اب وہاں پر آپ کم ظرف ہونے کی وجہ سے ارے خانقاہوں کو انہوں برا بولے، خانقاہوں گالیاں دیتے، انہیں ولی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، نہیں اب چلو ان کی مخالفت، ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہاں پر تو یہ سوچ لینا، اگر زیادہ ہی اگر اپنے آپ کو بچانا ہو تو ٹھنڈی سانس چھوڑ کر یا مولا علی کہہ دینا، تو مسکرا کر اپنے رخ کو بدل دیں گے وہ، اور سمجھا کر بھیج دیں گے، زیادہ امتحان میں نہیں ڈالیں گے۔ اس لیے کہ اولیاء ان کے دنیا کے اندر میں جن کے وہ سپاہی ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ سارے اولیاء مولا علی کے سپاہی ہوتے ہیں، بلکہ یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، اتنی ضرورت نہیں، لیکن مولا نے فرمایا کہ سارے اولیاء میری اولاد ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ تو مولا علی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اولیاء کو پہچاننے کے لیے مولا کا نام، مولا علی کی ذات اور پنجتن پاک کی ذات، یہ چیزیں امتحان کے اوپر آتے ہیں تو مولا علی کے سپاہیوں کے ان کے انداز عجیب ہوتے ہیں، ان کو وہ اختیارات ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی اعتبار سے امتحان لینے کے لیے کہ ہمارا وہ پیچھا چھوڑے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ رمضان کے دنوں کے اندر میں رمضان کے روزے سارے مسلمان رکھ رہے ہیں اور یہ موز کیلا چھل کر خوب اچھا بازار میں کھاتے رہے ہیں، بہت مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10 روزے قضا رکھ لیں گے اور روزے رہتے ہیں وہ تو۔ اب یہ پریشان، اب کھینچ کھانچ کر مسجد کے اندر میں جمعہ ہے، جمعہ تو فرض ہے، 3 جمعہ جو چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا، چلو مسجد کے اندر میں چلو پکڑ کے لے کر آ لے، اب وہ مسجد میں لا رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے مسجد میں لا رہا ہے۔ یہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے جو نماز کو نہ آئے؟ تو سمجھ لے، کیونکہ تیرا ولی تھوڑی ہے، تیرا دوست تھوڑی ہے، وہ جس نے دین دیا وہ تو اس کا دوست ہے، اور جن کا وہ نام لیوا ہے جو اس کے آقا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے، وہ اپنے آقا کی مانے گا کہ تیرے بدبخت کی مانے گا وہ۔ اس لیے اولیاء جو ہوتے ہیں مولا علی کے سپاہی ہوتے ہیں، اور میرے مولا علی کی اولاد ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، میرے مولا علی کی اولاد نہیں، مولا علی کی بچے ہوتے ہیں، اولاد نہیں، وہ تو آل کہلائے جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اولیاء صرف آل میں ہی ہو، بلکہ جن کو مولا علی چاہتے ہیں ان کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے آل کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا نسب تم سے ثابت ہونا ضروری ہوگا۔ بچہ پیر بھی کہے گا بچہ، انجم بھائی بچہ، شریف بچہ، شریف بھائی بچہ، شریف بچہ نہیں، شریف بھائی بچہ، ساجد بھائی بچے ہمارے، یہ استاد پاشا بھی ہمارے بچے تھے، عابد بھی ہمارا بچہ ہی ہے، مگر آل نہیں کہیں گے نا۔ آل کے لیے تو فوراً جائیں گے کہ اچھا آل کون ہے؟ آل تو وہ ہے جو نسب سے ثابت ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ویسے ہی تمام اولیاء
ہو سکتا ہے کہ مولا علی کی حکمت ہو، وہ برہمنوں میں رکھے کہ مارواڑیوں میں رکھے کہ بنیوں میں رکھے، یا بھاٹیوں کے اندر میں رکھے کہ مراٹھوں کے اندر میں رکھے، کہ گونڈوں میں رکھے، ٹانڈوں میں رکھے، ہو سکتا ہے وہ مولا علی کا نظام ہے، لیکن کیا ہوگا؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ علی، مولا علی ان کو اپنے بچے قرار دیتے ہیں، جن کو منتخب کرتے ہیں، وہ مولا علی کی حکمتیں ہوتی ہے۔ اچھا رکھے وہ لمباڑوں کے اندر میں، اس قوم کو سنبھالنے کے لیے مولا علی کا نظام ہے۔ اب آپ اصرار کریں کہ انہوں آنا 5 وقت کی نماز جامع مسجد میں پڑھنا، تو جو نمازوں کو آئے تو مراٹھے ان کے اوپر اعتماد کریں گے۔ اسی طریقے سے الجھنیں پیدا ہو جاتی ہے، اور ناواقفیت ان تعلیمات کے نہیں ہونے کی وجہ سے بیجا جب ان اولیاء کرام کے اوپر، مولا علی کے ان بچوں کے اوپر جب اصرار کیا جاتا ہے، تو احترام شریعت میں وہ اس کا انکار تو نہیں کرتے۔ ان کی خاموشی اور ان کی سکوت رہنا، خاموش رہنا، ان بے عقیدہ لوگوں کو ذرا جرات بڑھا دیتا ہے، اور پھر ایسی حرکتیں کہ تاریخ اسلام کے اندر میں اسلام کے دشمنوں تو قتل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں سے یہ جرم ہر زمانوں کے اندر میں ہوا کہ وہ اللہ کے دوست اور مولا علی کے بچوں کے ساتھ عداوتیں کر کے کہیں پر ان کو کافر قرار دیا، کہیں ان کو قتل کیا، اور کہیں پر ان کا ٹھٹا کیا، کہیں پر ان کا مذاق اڑایا۔ یہ بے ادبیاں، گستاخیاں ہو جاتی ہیں مسلمانوں سے، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر وہی اولیاء بچاتے ہیں کہ مجھ سے واقف نہیں تھے، میں ظاہر نہیں کر سکا اپنے کو، اور مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا، تو وہ امت تو معصوم ہے، مولا علی معاف کر دیجئے، اور آقا سے معاف کروا دیجئے، رب سے معاف کروا دیجئے۔ وہی اولیاء پھر ان آبادیوں کو اور ان انسانوں کو بچا لیتے بھی ہیں، ورنہ وہ اولیاء اگر اپنے حق پر آ جائے، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ اہل طریقت کا راستہ نہیں ہے، ورنہ دنیا تو برباد ہو جائے گی۔ اولیاء کو مولا علی دنیا کو آباد رکھنے اور آباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اولیاء دنیا کو برباد کرنے اور قوموں کو برباد کرنے کے وارث سے نہیں ہوتے، بلکہ اولیاء کا وجود خدا کی قسم دنیا کو آباد اور دنیا کے ہر انسان کو خوشیوں کے دینے کے لیے رہتا ہے۔ جو جس نظام کے ساتھ میں خوش ہوتے ہیں، انسانوں کی مسکراہٹ کے وہ متمنی ہوتے ہیں۔ کوئی مندر بنا کر خوش ہوتا ہو، اور زیادہ بڑی باتیں کروں گا تو تم عام عوام کے درمیان نقل کر کے خامخواہ کے مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ وہاں پر بھی پھر علی کے سپاہی انسانیت کو خوشیوں کے دینے کے لیے ان کے نظاموں کے اندر مدد کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ان کے مدد کرنے سے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ان کے ایمان میں ذرا برابر تو فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ کیا مسلمان مزدور جا کر مندر کو نہیں بناتا؟ یا کوئی فتویٰ دیا ہے کہ کوئی مسلمان جا کر مندر کے اندر میں یا گرجا گھر کے اندر میں یا تروپتی کے مندر کے اندر میں جا کر، الیکٹریشن ہے تو وہاں پر جا کر وائر لائن میننگ کا کام نہ کرے؟ کوئی فتویٰ ملے گا؟ تو پھر کیوں اصرار کرتے ہو؟ دنیا کے چلانے کے لیے مولا علی کا وہ نظام ہے۔ یہ ساری الجھنیں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ دماغ چھوٹا کر دیا گیا، اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا کہ خود کلمہ پڑھنے والے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اپنا سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا دبا دیا گیا ہے، دین کے نام پر ذہنوں کو اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں، بلکہ ہزار کوشش میں لگا ہوا رہے گا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے نا، میں کس طریقے سے اس کو گناہگار کہہ کر یا اس کو فاسق و فاجر کہہ کر اس کو مسلمان برادری سے الگ کروں۔ اس کے لیے پھر تو فتوے بھی تیار رہیں گے، مولوی بھی تیار رہے گا، دارالافتاء بھی تیار رہیں گے۔ اتنا تنگ کر دیا گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر یہ باتیں ہوتی ہو تو پھر واقعتاً یہ بھی تو فتوے دی دیے کہ کوئی کسی غیر مسلم سے، کسی کافر سے مسکرا کر بات بھی نہیں کرنا۔ اس کے لیے کہ مسکرانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس سے خوش ہیں؟ دیجئے نا، پھر کفر لازم آئے گا، یا پھر مشرکوں کا ساتھ دینے کے مترادف ہوگا جو اسلام کے حکم کے خلاف ہے۔ ایسی بات تو نہیں نا؟ تو پھر اولیاء کا نظام ہے انسانیت کو سنبھالنے کے لیے، تو انسانیت کو سنبھالنے کے لیے انسانیت چونکہ سارے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اولیاء اس بندوں کی محبت کے خاطر ان بندوں کو خوش کرنے کے مواقع بھی دیتے ہیں۔
اشارہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے ولایت کے نظاموں کو سمجھیے، کہیں تم بھی کوزے میں بند ہو کر اب تم بھی یہ معیار قائم نہیں کر دینا کہ صرف ولی وہی ہے جو ہمارے پیر کی تائید کرے، یا پھر ولی وہی ہے جو خانقاہ محمدی میں آ کر بیٹھے، یا صرف ولی وہی انہی کو مانیں گے جو ہمارے نظام کی تعریف کرے۔ نہیں، امتحان کا وقت ہوگا تو ان میں کا کامل سپاہی بھی ہوگا تو تیرے نظام کو تو تیرے منہ پر مار دے گا اور کہے گا، اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے وہ تو تیرا امتحان لے رہا تھا، وہ تو خوب جانتا ہے نظام کو، وہ تو قدرداں ہوگا اپنی حقیقت کے ساتھ میں۔ اور خدا کی قسم، خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا نظام یہ تمہارے پیر یا تمہاری وجہ سے نہیں چل رہا، بلکہ دنیا کے کل اولیاء کی تائید اور ان کی نظر عنایت سے یہ نظام چل رہا ہے۔ حماقت نہیں کرنا کہ ہمارے چلانے سے چل رہا ہے، تو خود بھی تو اولیاء کے چلانے سے چل رہا ہے، اور وہ اولیاء کا نظام مولا علی کے منشا کا پابند ہوتا ہے۔ یہ اشارہ تو سمجھ گیا نا؟ مولا جس ولی کو جس بات کا اشارہ کریں گے، پوری دنیا مل کر مولا کی مرضی سے اس ولی کو جو واقعتاً ولی ہے اس کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ وہ تو کہے گا کہ میں مر جاؤں گا، سولی پر چڑھ جاؤں گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا جو علی بھی اپنی غرض کے لیے کہہ رہے ہیں کہے، یا علی کہلوا کر خود کو کچھ علی کا سپاہی سمجھانے کی کوشش کرے۔ ایکسپوزنگ ان کے پاس میں ناٹ الاؤڈ، چلتی نہیں ہے وہاں پر تو ان کے قلب پر علی کا سکہ ہوتا ہے۔ مولا علی کے غلام ہوتے ہیں، وہ ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کو مطلب صرف مولا کی منشا سے ہوگا۔ اگر مولا کی منشا ان کو اگر مندروں میں بٹھانے کی ہو تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی تمنا نہیں کریں گے نا، وہ دعا نہیں کریں گے، کریں گے کیا؟ اگر مولا کی منشا کہ فلاں جگہ یاترا اور جاترا لگی ہوئی ہے، اب وہاں پر انسانوں کو خوش کرنے کے لیے چلے جاؤ، ان کے لیے اپنے نظاموں کو چلاؤ، تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں حج کے انتظام کے لیے جاؤں، یا کسی بزرگ کے آستانے کے اوپر عرس کے وقت لیے چلے جاؤں، یا خانقاہ محمدی کی مجلس جو دینی مجلس سے ہیں اس کی مدد کے لیے چلے جاؤں۔ مولا مجھے وہ ڈیوٹی مت دیجئے، یہ ڈیوٹی دیجئے۔ جو حقیقت میں ولی ہوگا وہ تمنا اور خواہش بھی نہیں کرے گا۔ کرے گا کیا خواہش؟ وہ تو کہے گا کہ جو مولا کا حکم ہے، آرڈر بائی آرڈر۔ سپاہیوں کا نظام ہے، علی کے سپاہیوں کا نظام اولیاء کا، ان میں ڈسٹربنس مت کرو۔ اس لیے اولیاء کی تاریخ میں یہ بات تم کو ازہر من الشمس مل جائے گی کہ نہیں سمجھنے والے جن کو تعلیمات نہیں رہی وہ الجھ کر خطروں میں پڑ گئے، الجھ کر خطروں میں پڑ گئے۔ سرکار تاج الاولیاء کا مشہور واقعہ ہے کہ لوگ عقیدت میں، چونکہ ان کی کرامتیں بہت زیادہ ظاہر ہوئی تھی، وہ حکمت تھی، ظاہر ہو جانے کے بعد میں چمتکار کو نمسکار ہوتا ہی ہے نا، لیکن آپ کا ظاہری نظام کیا تھا؟ کیا آپ ظاہری طور پر ایک مراٹھے کے گھر میں رہا کرتے تھے نا؟ اور زیادہ لوگ وہاں پر برادر نے وطنی ان سے مراٹھی کے پڑھنے والے، مراٹھی کے حتیٰ کہ مراٹھی کو اچھا جانتے تھے سرکار تاج الاولیاء بھی، اردو بعض اوقات ذرا وزن جاتی تھی سرکار تاج الاولیاء کو، اور جملوں کے اندر میں ہمیشہ جھول پن یہ کرو نا جی، یہ کرو نا جی، اس طرح کے الفاظ تاج الاولیاء اختیار کیا کرتے تھے۔ اس کے برخلاف میں مراٹھی آئے اور خوب لوگ گھیرے ہوئے رہتے تھے، اپنے ذرا یہ کشتی کی ٹوپی پہننے والے بھی، یا صافے بننے والے بھی، ہری رومال والے بھی، سفید رومال والے بھی کوئی نظر نہیں آتے۔ کہہ رہے نہیں، جب اتفاق سے ایک دن یہ ہوا کہ مغرب کے وقت میں آپ کی پالکی جا رہی ہے، اذان میں، ارے چلو آج جا کے مسجد میں بھی دیکھیں گے تاج الاولیاء، اٹھاؤ بگی کو اتارو، یا اتارو، ہم دیکھیں گے ذرا مسلمانوں کو، ان کی مسجد میں بھی جائیں گے، ذرا ناراض ہو جا رہے بچے، ہاں مسلمان بھی ناراض ہو جا رہے ہم سے، ارے یہ کیا اولیاء آئے گی، یہ غیر مسلموں میں رہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں سنگت ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ اگر تم واقعتاً خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے نظاموں سے واقف ہو، وابستہ ہو، تو یہ چوک نہیں ہونا تم سے۔ یہ تعلیمات کی عام لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وابستگان خانقاہ کو ضرورت ہے ان تعلیمات کی، کہ کہیں پر ایسی ہلکی نیت بنا کر اولیاء کے غضب کا شکار نہ بن جائے۔ پالکی کو اتارا، فوراً ڈنکی کو اتارا اپنی، اور اتار کر چلو ہم بھی آج، اچھا کیا مسجد میں گئے تھے، پوری صفیں بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ،
ارے اب دیکھ کے تو بیچارے اب کیا کریں گے سرکار، سورج ہی نکل گیا تو پھر اندھیرا تو رہتا نہیں. ارے تاج الاولیاء نہیں پڑھاؤ نا جی، تم ہی پڑھاؤ نا جی، ہم تو بس آگے تھے اسی چاہے کہ نماز نہیں پڑھ کے چلے. کہیں کو نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اب ان کی نماز کا ان کو کیا مطلب بیچاروں کو؟ مگر تم لوگ بھی اپنے آپ کو تاج الاولیاء سمجھ کر نمازیں مت چھوڑ دو. ہاں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کافی ہو جائے گی وہ ان مقامات کے اوپر. نہیں سرکار، آج تو ہماری سعادت ہے. اور کتنے چکنے چپاٹے بات رہے تھے مولویوں کے، اتنے باتیں کر سکتے تم لوگ. ارے او سرکار، آپ کی آمد اور آپ کی موجودگی میں ہم آپ کی پیچھے کی ایک رکعت تو ہمارے لیے ہماری شفاعت ارے کیا کہ بہت بول رہے ہیں. چلو مصلی کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے، زبردستی کھڑے کر لیے. چلو اب رعایت جا کے کھڑے ہو گئے. اب اللہ اکبر ہو گیا، ٹھیک ہے اس کا. ہاں اب جو ہوا پھر سجدے میں گئے، کئی سجدے کر دیے 2 سجدوں کے بجائے، اور ایک سجدے میں اتنی دیر چلے. اب وہ جو ہونے کی تھی، ہمارے شاہد صاحب کی نماز تو 4 منٹ کے اندر میں ہوتی، لیکن تاج الاولیاء 35-40 منٹ لگا دیے. اب پورے مسلمان کوئی دکانہ چھوڑ کے آئے، کوئی مکانہ چھوڑ کے آئے، کوئی دستر چھوڑ کر آئے. ارے یہ کیا مصیبت لا دیا یہ امام، کیسی کی نماز. اب ان کے مسئلوں کے اعتبار سے تو نماز سمجھ میں آنے کو نہیں، قریب کا ہی واقعہ نہیں، کتابوں کا اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی. اب مصیبت کے ساتھ میں اب چونکہ رکعت باندھے تو بہت سے نکل گئے نماز سے، اور پھر نکل کر مسجد کے باہر چلے گئے. لیکن عقیدت مند جو تھے نا، مجبوری کے لیے نہیں، اولیاء کو اصل نمونہ بناؤ. اولیاء کی زندگی کی پہچان یہ ہے وہ کہ کبھی کسی انسان سے انہوں نے نفرت نہیں کی. جب عام انسانوں سے نفرت وہ نہیں کرتے تو مسلمانوں سے نفرت کرے. یہ درس ان اولیاء اکرام کے پاس میں کہاں ملے گا؟ اولیاء اکرام نے کبھی سنی اور شیعہ اور وہابی نہیں کہا، کبھی تبلیغی اور دیوبندی نہیں کہا. اور جو حقیقت میں ہوتے ہیں وہ ان کے پاس میں نفرت اور بدبو تو ہوتی نہیں ہے. اولیاء کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے. اور کسی کو بلاتے بھی نہیں ہیں وہ، لیکن جو ان کے پاس میں آ جاتا ہے، چاہے کوئی کیوں نہ ہو، کافر و مشرک کیوں نہ ہو، اس کو محبت اور شفقت کا اپنے بچے سے زیادہ حق اس کو ادا کر دیتے ہیں. جو پاس میں رہنے والے ان سے زیادہ ان کو ریسپانس دیتے ہیں. اب انگلش بھی بول دیا میں، ریسپانس اچھا دے دیتے ہیں. اب کچے لوگ ہیں ان کو اتنا بھاؤ کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا بھاؤ کی زبان شریف کی اتنا بھاؤ کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ تجھے بھاؤ نہیں دیتے، تیرا بھاؤ گرا دیا، اس کو بھاؤ اس لیے دے رہے کہ اس کو بلایا نہیں، تو اپنا ہی ہے، لیکن وہ آیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے. تو اب اس کی تو وہ قدر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ قدر لالچ کی بنیاد پر نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے اس کو بھاؤ دیتے ہیں، ریسپانس دیتے ہیں. اب جیسے ہی اب بیچارے امام صاحب کی بھی اتنی لمبی رکعت بولو تو گھٹنے میں درد تھے کہ نہیں تھے کہ بیچاروں کے مگر. اب اس کے بعد میں اچھا جی ہوگی نماز، تو ایک طبقہ کونے میں مسجد کے دروازے کے پاس میں کھڑا ہوا ہے، امام صاحب کا انتظار کر رہا ہے. اب ان کو رکھنا کہ کیسوں کھڑے کر کے نماز اتنی مصیبت کی پڑھا دی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب امام صاحب کو انتظار میں کھڑا ہوا ہے. امام صاحب بیچارے دیکھ لیے، اب پریشان ہو کے جا کے کیوں بھائی کیا بات ہے؟ تو بولے کیسا نماز ہوئی کہ نہیں امام صاحب؟ اب کیا کہیں گے؟ پھنس گئے نا. ہاں خانقاہ کی تائید کرو تو مصلیوں سے مسئلہ، مصلیوں کی تائید کرو تو پھر ذرا ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں اولیاء کے نظام کی نہ قدری نہ ہو جائے، کہیں غوث و خواجہ کی نظر نہ بدل جائے. پھنس جاتے ہیں. اس لیے بیچارے ائمہ اکرام کو، حفاظان اکرام کو، علماء اکرام کو پھنساؤ بھی مت. تمہارے نظاموں کے لیے کیا تم کو ہم نے علماء اور بیانوں کے لیے، تقریروں کے لیے نظام تو نہیں دیا نا؟ وہ نظام تو وہ نظام ہے. میرے غریب نواز کے صدقے میں تم میں سے جاہل بھی تو نظام کو چلا سکتا ہے. بیچارے ان حفاظان اکرام اور مفتیان اکرام، علماء اکرام کو کیوں خواہ کے الجھنوں میں اور مسائل میں ڈالتے ہو؟ کہ یقینی بات ہے کہ وہ دل و جان کے ساتھ میں جانتے ہوں گے آپ کے نظام کو، لیکن ان کو اگر تمہاری طرف میں آئے تو وہ مصلیوں سے مسئلہ، مصلیوں کی طرف میں گئے تو پھر تمہاری وجہ سے مسئلہ. اس لیے میرے مریدین اور خلیفاؤں کو میں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ مفتیان اکرام اور حفاظان اکرام اور علماء اکرام کی قدر کرو. علیہ سلیک ٹھیک ہے، خیر خیریت آ جائے استقبال والہانہ، اور بہت قدر کرو ان کی. اور علماء اور مفتیان اکرام اگر تمہاری محفلوں کے اندر میں خود آ جائے، حفاظان اکرام، تو پھر طریقے کے اعتبار سے انہوں واپس جا رہے تو کچھ ہدیے کے بغیر مت بھیجو ان کو خالی ہاتھ.
یہ سب آداب اور طریقے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بلا کر خامخواہ کے مسائل پیدا کرنا، یا تم یہ سوچو کہ تمہارا نظام، میرے غریب نواز نے تو اتنا کرم کیا ہے میرے بچوں کے اوپر، چونکہ نظام کو غریبوں سے اور عام بچوں سے جن کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا ان سے لینا ہے۔ اگر علماء اور حفاظ سے اگر کام لیا جائے تو قابلیت کی بنیاد پر کہا جاتا، لیکن یہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے اس نظام کی کرامت ہے زمانے کے اندر میں کہ اس نظام میں ایسے کوئی بڑے درجے کے لوگ نہیں ہیں، ہے کیا؟ علماء اور مفتیان اکرام اور علماء، تو وہاں پر کیا بھائی بڑے بڑے لوگ ہیں نا، مولانا طاہر القادری صاحب ہے، اور پھر اور وہ کون کون ہیں، وہ ہاشمی میاں ہیں، اور وہ ہے، وہ علماء ہیں، وہ مدرسے، اس واسطے بہت نظام چل رہا ہے، وہ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اس لیے پھر کیا کیا میرے بچوں کی حفاظت کے لیے کہ تمہارے گھروں میں خانقاہ محمدی، تمہارے علاقوں کے اندر میں خانقاہ محمدی، اب تم اصرار مت کرو کہ تمہارا نظام مسجدوں کا محتاج ہے یا مسجدوں میں چلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجدوں میں بھی اگر چلے تو ہم اس کا انکار کریں گے، نہیں، مگر یہ تقاضا مت کرو کہ مسجدوں میں ذکر کی مجالس ہو، مجلسوں کے اندر میں محفلیں ہو، اور مسجدوں کے اندر میں کیوں کہ 10 کے ٹارگٹ کا نشانہ وہاں پر بن جاتا ہے، خامخواہ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، امام کے لیے مسائل، کمیٹی کے لیے مسائل، لوگوں کے لیے مسائل۔ اس لیے اس نظام کے اوپر کرم فرما کر غریب نواز نے یہ فرما دیا کہ نظام کو مسجدوں کے تابع بھی تو نہیں رکھا، نہ علم والوں کے تابع رکھا، نہ پیسے والوں کے تابع رکھا، نہ قابلیت والوں کے تابع رکھا، بلکہ ان سب سے ہٹا کر یہ میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ راست اس نظام کی باغ ڈور کو غریب نواز نے اپنی ہاتھ میں رکھا۔ ہم جن سے چاہیں گے اس نظام کو لیں گے۔ یہاں پر نہ علم شرط ہے، نہ عمل شرط ہے، نہ قابلیت شرط ہے، نہ لکھپتی اور کروڑپتی ہونا شرط ہے، نہ کوئی اور چیز شرط ہے، بلکہ شرط بارگاہ غریب نواز کی قبولیت ہے کہ ان کے نظام کے لیے جس کو چاہیں گے، زمانے کا سب سے بڑا نمبر 1 کا جاہل کیوں نہ ہو اور فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کے لیے مانگو غریب نواز کی بارگاہ کے اندر میں۔ اگر وہاں پر میرے غریب نواز کی منشا ہوگی تو تمہارے علاقے کو چمکانے کے لیے فاسق و فاجر اور گنڈا اور پھر گناہگار ہی تمہارے علاقے کے اندر میں خواجہ جی کی چاہت کے اوپر تمہارے نظام کو وہ آگے بڑھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تمہاری نظریں صلاحیت والوں پر، مال والوں پر، اسباب والوں پر نہیں جانی چاہیے۔ اس لیے میرے خواجہ خواجگان نے اس نظام کو کس طریقے سے بچا کے رکھا کہ مسجدوں کے بھی تابع نہیں کیا، مسلکوں اور جماعتوں کے بھی تابع نہیں کیا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا احسان ہے غریب نواز کا۔ اس کا سبٹیوٹ کیا کر دیا، ایو مسجد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا جی، سنی مدرسے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا جی، وہ علماء اور مفتیان اکرام بھی ہماری تائید میں نہیں ہے نا، ان کو بھی ہم نہیں بلا سکتے نا، وہ بھی نہیں کر سکتے نا، انہوں بھی نہیں، انہوں بھی نہیں۔ مایوس نہیں کیا، بلکہ کیا کر دیا، اپنے نظام کے لیے میرے ہر مرید کے گھر کے دروازے کو کھول دیا اور ہر مرید کے گھر میں خانقاہ محمدی کو قائم کروا دیا۔ محلے میں تو 1 مسجد ہوگی، لیکن محلے کے اندر میں 10 اگر میرے مرید ہے تو پھر 10 گھروں کے اندر میں خانقاہ محمدی ہے، 10 گھروں کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہے کہ نہیں؟ تو 1 بہتر ہے کہ 10 بہتر ہے؟ 1 وہ بھی جہاں پر کہ تمہارے لیے تو دب گب کر، اب کسی مسجد کے اندر میں جاؤ تم نظام کے چلانے کے لیے تو تم اتنے کھلے ہوئے رہتے کہ اپنی مسجد سے کرنے کے لیے، یہ کونا دباتا، یہ کونا دباتا، جلدی نکل کے بھاگ بولتا، نعتیں بھی مختصر کر، ذکر بھی مختصر کر کے نکل جا۔ کیوں کہ مؤذن کیا بولتا ہے، کہ امام کیا بولتا ہے، کہ مصلی کیا بولتا ہے، کہ کمیٹی کیا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو مسجدوں کے اندر اس نظام کے لیے بھی تو دبن اور کٹھن محسوس ہوتی ہے، تو مایوسی کی بات بھی نہیں ہے نا۔ میرے خواجہ جی نے کہا کہ مسجدیں 2-3 محلوں میں 1 ہوگی، 1 محلے میں 1 ہوگی، لیکن میرے نظام کے لیے تو میرے وابستگان اور میرے چاہنے والوں کے 50 مکان نہیں، 10 مکان، 10 نہیں 5 مکان، 1 مسجد کے بالمقابل میں 5 مکان اگر تم کو مل رہے ہیں تو اس سے زیادہ کا نظام ملا نا تم کو، تو اور تمہارے اپنے مکان بھی تو ہے، اور پھر اس کے ساتھ میں پھر ایک مقام خانقاہ کی صورت میں اگر کسی علاقوں کے اندر میں بن چکی ہیں خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی، تو یہ تو نور علی نور کی بات ہے۔ اس چھتری کے اندر میں جا کر بیٹھ جاؤ، خانقاہوں کے اندر اپنے تنہائی اوقات میں بھی جا کر گزارا کرو، جیسے دھوپ
تڑپا دینے والی دھوپ کے وقت میں ایک ٹھنڈی چھتری ہوتی ہے، چھاؤں ہوتی ہے۔ خانقاہیں جو غریب نواز نے عطا کی ہے، میرے بچوں دل کو کھول کر دل کو لگانا شروع کرو خانقاہوں میں، دیکھو دل نہیں لگے گا بلکہ دل منور ہوگا۔ میرے بچوں میں یہ کمی ہے، میرے خلیفہ کے در میں کمی ہے کہ خانقاہوں میں بھی صرف مجالس کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو پہلا قدم ہے، اس میں تو عام لوگ بھی تو آ جاتے ہیں، جو نہیں آنے والے ہیں وہ بھی تو آ جاتے ہیں، جو مرید نہیں ہیں وہ لوگ بھی تو آ جاتے ہیں۔ تو تم بھی خالی مجلسوں میں آ رہے تو پھر کئی کا حق ادا ہو رہا ہے؟ حق تو اس وقت میں ادا ہوگا جب کہ اپنے انفرادی وقت جو فارغ وقت ہو، اس فارغ وقت کے اندر میں جیسے لت لگ جاتی ہے اخبار پڑھنے کی، تو لنگڑا بھی ہے تو ڈنڈا ٹیکتے ہوئے جا کے پرانے بس اسٹینڈ پہ اخبار پڑھتا ہے۔ طلب پیدا ہو جاتی ہے محمد ہوٹل کے چائے پینے کی، تو کس کی بھی گاڑی لے کر وہاں جا کے کسی کے ساتھ میں جا کے چائے پلا کے چائے پی کر آتا ہے۔ طلب ہو، چاہت ہو۔ ایسے ہی میرے بچوں، میرے خلیفہ، میرے مریدوں، ابھی یہ کمی ہے تمہارے اندر میں، خانقاہ کی سچی طلب پیدا نہیں ہوئی۔ خانقاہ میں اگر تمہارا دل لگ نہیں رہا ہے تو دل بنے گا کیسے؟ اپنے انفرادی خالی اوقات میں اپنے اوقات کو نکال کر خانقاہوں میں آ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دن میں رات میں تنہائیوں کے اندر میں خانقاہوں میں گزارا کرو، اعتکاف کیا کرو خانقاہوں کے اندر میں، اپنے فارغ اوقات کے لیے خانقاہوں میں۔ دکان پہ بھی نہیں دکھ رہے صاحب، گھر پہ بھی نہیں ہیں، کہاں گئے ہوں گے؟ تو پھر ایڈریس دینے والے ایڈریس دے دینا کہ وہ ہوں گے نہیں ہوں گے، خانقاہ میں ہوں گے، جا کر دیکھ لو۔ اہل طریقت کی پہچان ہے یہ، مریدین کی پہچان یہ بننی چاہیے کہ جو کہیں نہ ملے، پولیٹیکل آدمیاں، لوفر، گنڈے کہاں ملتے ہیں آپ کو؟ چوکوں پر ملتے ہیں، ان کے رہنے کے مقامات ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا ہے کہاں نہیں، یہ ٹائم تو وہاں پر۔ اور اس سے زیادہ برے لوگ اب کہاں ملیں گے مغرب کے بعد میں؟ تو کہیں بھی نہیں ملتے، ذرا بادشاہ کے پاس میں دیکھ لو ان کو، رہتا کہ نہیں ایڈریس؟ تو پھر ان سے بھی گئے گزرے ہم کہ لوگوں کو ہمارا ایڈریس ہماری خانقاہ بن جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہاں ملیں گے وہ؟ اتنی خانقاہ سے انسیت پیدا ہو جائے کہ ہر مرید اور ہر خلیفہ کے دل میں یہ کہ میں نہیں بلکہ میری نسلیں خانقاہ سے قریب ہو، تو میرا گھر بھی خانقاہ کے قریب بننا چاہیے، تاکہ خانقاہ کی وہ انسیت، خانقاہ کا وہ پڑوس اور خانقاہ کے وہ رحمت کے شامیانے میں مجھے سکون کا سامان ملے، اور اپنے خالی اوقات میں خانقاہوں کے اندر جا کر گزارا کروں۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جانا چاہیے کہ وہ کہیں نہیں مل رہے نا، تو اب ملنے کا ان کا آخری ایڈریس، پیوٹوں کا ایڈریس بار شاپ اور شراب خانے، چائے خوروں کا ایڈریس اور اخبار بینوں کا ایڈریس، پرانا بس اسٹینڈ یا ایسی پالکیاں اور ایسی چوکیاں اور ایسے چوک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس سے آگے بری مثال دوں سمجھنے کے لیے، مٹکاڑیوں کا ایڈریس آسان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ امیر شریف، ہاں ذرا بدماش بننا بیٹا میرے سے۔ اب تم نہ سوچیں گے کہ ان کو سب معلوم ہے ایڈریس، تھا کہیں انہوں بھی گھوم کے تو نہیں آئے یہاں پر۔ میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ ہر جگہ سے بچایا میرے غریب نواز نے، حتیٰ کہ کسی تھیٹر میں بھی میں نے کسی پردے کی تھیٹر میں پکچر تک نہیں دیکھا پوری زندگی میں۔ یہ کوئی حماقت کی بات نہیں، بزرگوں کے کرم کی بات ہے، اور جو کیے ہوئے ہیں وہ مجھ سے اعلیٰ بھی بن سکتے ہیں کہ وہ نادم ہو کر معافی مانگ لے۔ تو پھر ہر ایک کا تو ایڈریس ہوگا نا۔ اچھا کیوں شراب خانے میں لوگ کیوں ملتے ہیں؟ کیا مسلمان نہیں، مسلمان بھی ہے مگر شراب خانے ملتے ہیں۔ ہاں مٹکے کے پاس سے لوگ کیوں ملتے ہیں کہ مسلمان کیا اسلام کے اندر میں جائز ہے کہ نہیں؟ اسلام میں تو حرام ہے۔ اچھا چائے کے ہوٹل میں ان کا ایڈریس کیوں، سب ایڈریس کیوں؟ کیا ان کو چائے پینا فرض ہی کہ نہیں پیے تو کیا اللہ ناراض ہو جاتا؟ کہ نہیں ایسا نہیں، اسلام میں ایسے کوئی تعلیم ہوگا نا اصولی بات۔ پھر وہاں پر کیوں ملتے ہیں؟ ان کا سب ایڈریس وہ کیوں ہیں؟ تو کہے گا کہ وہ ان کا ذوق ہے، ان کی وہ عادت ہے، وہ ان کی وہ چوائس ہے، وہ ان کی وہ مرضی ہے، ان کا دل ادھر ادھر نہیں لگتا، لگنے کا دل وہیں پر لگتا ہے، حالانکہ اسلام منع بھی کرتا ہے۔ تو میرے بچوں، ہم اہل خانقاہ ہیں تو صرف ذکر کی مجلسوں میں خانقاہ کو یا پھر عام مجلسوں کے اندر بھی آ جانا یہ ہمارا سب ایڈریس ہے؟ ہمارا سب ایڈریس، ہمارا دل خانقاہ سے اٹکا ہوا ہو اور ہم کو ادھر ادھر کہیں سکون نہ ملتا ہو، بلکہ ہمارے لیے تو دل کے سکون کا سامان، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم خانقاہ والے ہیں اور قلب ہمارا خانقاہ سے اٹکا ہوا ہے۔ اور پھر تدبیر کے اعتبار سے وائٹ ہاؤس بھی کہیں پر مل جائے ریجیکٹڈ،
لیکن کیا کہ ہماری خانقاہ، ہمارا دل جہاں پر لگتا ہے اس کے قریب جتنا قریب ہو سکے ہمارا گھر ہو جائے، تاکہ جب بھی یاد آ جائے خانقاہ میں چل جایا کرو، یا اپنے گھر میں سے خانقاہ کو دیکھا کرو، حسرت کے ساتھ میں خانقاہ نظر آتی چلی جائے۔ اس لیے جن کو اختیارات ہے وہ خانقاہوں کے قریب میں رہو۔ یہ تمہاری نسلوں کے لیے انتظام ہے کہ تمہاری نسلیں خانقاہوں سے دور نہیں ہوگی، پھر خانقاہوں سے تمہاری روحانیت کی قربت ہوگی۔ جو خانقاہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، احادیث میں بھی آتا ہے کہ مسجد کے پڑوس میں جو رہے، جو مسجد پر رحمت نازل ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہے، پانی کی بچھاریں پہنچتی ہے۔ تو خانقاہوں میں تو غوث و خواجہ کی برکات اور نعمتیں آ کر یہاں تقسیم ہوتی ہے، تو دور رہنے والوں کو تو دیر سے ملے گی، ہے کہ نہیں؟ پہلے تو جن کا دل خانقاہوں سے لگا ہوا ہے اور خانقاہ کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہیں اور خانقاہوں کی صحبت میں ہیں، خانقاہوں میں رہنے والے ہیں، پہلے تو وہی حقدار ہوں گے ان بزرگوں کے۔ اس لیے میرے مرید اور میرے خلیفہ جن کو موقع ہو وہ خانقاہ کے قریب سے قریب تک اپنے مکانات کو بنائیں، اور پھر دور بھی اگر ہو، قریب کے کوئی اگر موقع ایسے نہ ہو تو کوشش کرو، مانگو غریب نواز سے، کوئی نہ کوئی نظام وہ بنائیں گے، تمہاری سچی طلب کے اوپر تم کو ادا کروا دیں گے۔ نہیں تو کم از کم درجے کے اندر میں تم اپنے خانقاہ کے ساتھ میں اپنے ذوق کے لیے خانقاہوں میں تمہارا اپنا کہ سب ایڈریس بن جائے خانقاہیں، کہ کہیں نہیں ملیں گے، پیوٹ شراب خانے میں ملتا ہے، مٹکاڑی مٹکے کے اڈے پر ملتا ہے، اور چائے کا پینے والا چائے کی ہوٹل پر ملتا ہے، اخبار پڑھنے والا اخبار کے چوک پر ملتا ہے کہ نہیں؟ دکاندار دکان پر ملتا ہے۔ ارے آج کا عید کا دن اور آج بھی نہیں، دکاندار ہے وہ، دکان سے ان کا مزاج ملا ہوا ہے۔ عید کے دن بھی گھر میں دل نہیں لگتا، جا کے دکان کا شٹر کھول کے اور دکان پہ بیٹھ گیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ دل اٹکا ہوا ہے۔ تو میرے بچوں برا نہ مانو کہ ابھی خانقاہ سے ہمارا دل جڑا ہوا ہے۔ جن کا دل جڑا ہوا ہے وہ کیا میسج کا، مجلسوں کا، اجتماعی کا، مجبوری کا انتظار کریں گے وقت کا؟ بلکہ ان کا سب ایڈریس بن جانا چاہیے۔ میرے خلیفہ اور مریدوں، اپنے دل کو خانقاہوں سے جوڑو کہ دل کے سکون کا سامان تم کو خانقاہ میں محسوس ہو، طلب تمہاری چائس اور تمہارا مزاج بن جائے کہ جو کہیں نہ ملے تو مل جائے گا، تو خانقاہ میں مل جائے گا۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ وابستگان کو اور اہل طریقت کو، صوفیوں کو ڈھونڈتے تو وہ خانقاہوں کو آتے کہ وہ خانقاہوں میں ملیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہمارا سب ایڈریس بیگم بھی تانے کے طور پر بول دینا، ارے کیوں جی گھر میں نہیں رہ رہے، انہوں نے کہا خانقاہ میں جا کے رہتے۔ کہاں ملتے ہیں ان کو؟ خانقاہ میں ملتے۔ خانقاہ میں کیا ہے؟ ان کا دل، ان کا سب ایڈریس ہے، ان کا دل ملا ہوا ہے وہاں پر۔ اب کیا مجلس سے کہ ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل ہی چن کا وہاں پر اٹکا ہوا رہتا ہے۔ آؤ خانقاہوں میں ذکر کرو، مراقبے کرو، بیٹھو، دعائیں کرو، خانقاہوں میں خالی رہو، خالی رہو، خالی رہو۔ لیکن کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ کہ جو کچھ بھی وہاں پر بزرگوں کی توجہات آئے گی وہ تمہارے حصے میں آئے گی، اور تمنا اس درجے کے اندر میں ہو کہ خانقاہ سے ہمارا سب ایڈریس اور ہمارا قلبی تعلق اتنا کہ ہماری آخری سانس، ہماری روح بھی نکلے تو خانقاہوں میں نکلے، اور ہماری قبریں بھی بنے تو خانقاہوں کے قریب کے قبرستان میں بنے۔ کہ زندگی میں تو گھروں میں سے خانقاہ کے قریب رہنے کی تمنا تھی، لیکن مرنے کے بعد میں بھی خانقاہ کے قریب کا جو قبرستان ہے اسی قبرستان میں اپنی اولاد کو وصیت کر دے کہ ہمارے لیے قبر ہمارے خانقاہ کے قریب کے قبرستان میں بنانا۔ کیوں کہ کنیکٹڈ تھا زندگی بھر، ورنہ انہیں تو پھر مرتے کو پھر کیا وصیت کرے گا؟ انہیں میرے باپ کے پاس لیٹا ہوں گا، میرے دادا اپنے خاندان کے پاس لیٹا ہوں۔ کیوں کہ زندگی میں اس نے خانقاہ کے ساتھ اپنا سب ایڈریس نہیں بنایا، اور قلب کی وہ انسیت خانقاہ سے اس کو پیدا نہیں ہوئی۔ وہ تو فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے، مجلسوں کے لیے، چراغی کے لیے اور پھر ذکر کے لیے آ جاتا تھا، اس کے علاوہ کبھی خانقاہوں کے اندر میں وہ دکھتا نہیں تھا۔ تو اس نے دل سے خانقاہوں کو جوڑا نہیں، تو زندگی میں ہی دور دور رہا، مجبوری کے لیے آتا رہا، تو مرنے کے بعد میں پھر اس کو خانقاہ کے قریب تھوڑی رکھا جائے گا، وہ تو اور دور بھگا دیا جائے گا کہ جاؤ۔ اس لیے اولیاء کا نظام مولا علی کے بچے ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو ذمہ داریاں ملتی ہے وہ ذمہ داریوں کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اولیاء اگر کہیں پر کسی صورت میں
اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ اولیاء ہے، ان کو اصرار مت کرو کہ وہ بھی تمہاری خانقاہ میں آ جائے یا تمہارے پیر کے مرید بن جائے، یا بھی وہ نظام میں نہیں ہے، یا تم بھی ایسے بے عقیدہ مت بن جاؤ کہ جو تمہاری اسکیل بھی صرف خانقاہ کے اعمال اور خانقاہ کے ذکر ہی ہو۔ جو حقیقت میں ہوگا وہ تمہارے امتحان کے لیے تو تمہارے سامنے مخالفت کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں جو اولیاء ہے وہ تو ان کا احسان ہے تمہارے نظاموں پر، انہی کی مددوں سے تمہارا نظام چل رہا ہے، تمہاری وجہ سے نہیں چل رہا یہ نظام، دنیا کے کل اولیاء کی توجہات سے اور ان کی مددوں سے چل رہا ہے۔ اور مولا علی نے تمام اولیاء اکرام کو خانقاہی نظام کی عظمتوں کے بارے میں خوب وہ اولیاء واقف ہے۔ دنیا کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے کہ جو سچے نظاموں کے ساتھ میں نظاموں کے اندر میں چل رہا ہے، اسی لیے تو تمہاری حیثیت کیا ہے۔ لیکن میرے بچوں کو اولیاء کی زیارتیں ہو جاتی ہیں، دیدار ہو جاتا ہے اور انشاء ہو جاتا ہے، قلب اولیاء سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک بھی میرے پورے سلسلے کے اندر میں اولیاء سے بے عقیدہ تو نہیں ہے نا، گستاخ تو نہیں ہے، کوئی ایک مرید اور مریدہ بھی کوئی ایسی خلیفہ بھی نہیں ہے، ارے وہ تو چاہے مٹی کے کپے ہیں نا جی، کہیں کو اولیاء کے پاس میں جانا، ایک بھی تو نہیں ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ اس بات کی علامت ہے کہ اولیاء سے تمہارا کنیکشن اس خانقاہ کے ذریعے سے مل چکا، وہ اولیاء بھی تم کو چاہتے ہیں، کوئی محروم نہیں ہے۔ اگر محروم ہوتے ہو تو درمیان میں دیوار آ جاتی ہے عقیدے کی اور کاٹ دیتے ہیں اولیاء، اس کا عقیدہ بدل جاتا ہے، پھر بے عقیدوں کی طرح سے کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں جانا وہاں پر بھی اجمیر شریف کو، کیوں جانا راجن شاہ ولی کے پاس بھی، اور کیوں جانا وہ شرک ہو جاتا وہاں قدم بوسی کو بھی، خانقاہ کو بھی جانا ہمارا دل نہیں بول رہا، تو سمجھ لینا کہ اولیاء نے اس کو کاٹ دیا ہے اپنے سے۔ ایسی نوبت نہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو خانقاہ سے جوڑو اور اولیاء سے جوڑو، اولیاء کے نظاموں سے جوڑو۔ تمہارے امتحان کے لیے کوئی اولیاء بھی اگر تمہارے نظام کی 100% مخالفت بھی کرے تو فوراً کہہ دینا کہ ہماری خانقاہ کا نظام مولا علی کا نظام ہے، غریب نواز کا نظام ہے، تو مسکرا کر وہ پھر اپنے پینترے کو بدل دے گا، کہہ دے گا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ ایسا ہوگا بھی امتحان کے لیے، ہم پھنس نہیں جانا، ارے وہ کہیں کا ولی ہے۔ اب جیسا وہ لوگ ہم بول دیتے نا بیچارے، مسجد میں امام ہے تو 1 سال جماعت میں لگایا کہ جو 1 سال لگایا اس کو امامت کے واسطے رکھنا، یہ زبردستی کی دادا گیری۔ جتنے ابھی تک 1500 سال میں ائمہ جو 1 سال جماعتوں میں، 1 سال جماعت تمہاری تو 100 سال سے چل رہی ہے بابا، بلکہ 1 سال کی جماعت تو مشکل سے 25 سال بھی نہیں ہوئے۔ اب وہ تمام ائمہ کی امامت پوری کی پوری ناقابل قبول، امام حرم میں کوئی بھی 1 سال تو جماعت میں نہیں لگایا، تو کیا ان کی نمازیں نہیں ہوئی؟ یہ خامخواہ کے زبردستی گستاخی اور گمراہیت ہیں نا۔ ایسے ہی تم بھی چھوٹے کٹورے والے نہیں بن جانا کہ وہ ہمارے پیر کا اور ہمارے نظام کا نہیں ہے، اس واسطے وہ ہمارا نہیں، وہ سنی نہیں، یا پھر وہ اولیاء کا نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو تیرے امتحان کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی کرے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے حقیقت کے ساتھ میں کہ دنیا کے تمام اولیاء اس خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے نظام سے محبت کرتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے سارے نظاموں کی قدر کرو، کہیں پر درود و سلام ہو، کہیں درود کے دستر ہو، کہیں پر میلاد کا نظام ہو، کہیں چھٹی شریف کا مسئلہ ہو، کہیں پر فاتحہ ہو، جہاں اولیاء کے نظاموں کی رمق ہو اس کی قدر کرو، اس کی ناقدری مت کرو۔ سمجھ میں آئی؟ باقی حق بجانب یہ بات ہے کہ تم کو جو نظام دیا گیا ہے تمہارے لیے، تو وہی نظام تمہارے لیے سب کچھ دلانے کا ذریعہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر ادھر دیکھنا، اس کو چھوڑ کر ادھر دیکھنا، اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے کر گلیاں کا جھاڑنے کے برابر ہو جائے گا۔ وہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دو وہ، لیکن تمہارے لیے تو تمہارا نظام ہے، تمہاری خانقاہیں ہیں، تمہارے مصروفیت اور تمہارے قلب کے لگاؤ کے لیے تمہاری خانقاہیں، خالی اوقات میں جا کر خانقاہوں میں رہو۔ یہ عیب کی چیز ہے کہ خانقاہیں 12-14 گھنٹے تو پھر لوگوں کے لیے ترستے رہے، صرف چراغی کے عمل کے لیے، مجلس کے لیے کھلے نہیں، بلکہ وہاں پر ہونا چاہیے کہ خالی اوقات نکال کر خانقاہوں کو آباد کرو، خانقاہوں میں آیا کرو، تاکہ یہ اس بات کی دلیل بنے گی کہ تمہارا قلب اور تمہارا دل اور تمہارا ذوق، تمہاری چاہت اور تمہارا دل جو لگتا ہے وہ خانقاہوں سے لگتا ہے۔ مجمع کے ولی بن گئے، اجتماعی مجلسوں میں تو جا رہے، لیکن انفرادی طور پر دل ہی نہیں لگ رہا ہے، تو انفرادی ذوق تو کچھ اور ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ اجتماعی زندگی کچھ الگ ہے اور انفرادی زندگی، پھر ڈاؤٹ نہ کروں کہ میں انفرادی زندگی میں سیلوں کے اندر بھی تمہارا دل لگتا ہوگا، غلط پکچروں کے دیکھنے میں دل لگتا ہوگا،
اور بہن بیٹیوں کے گھورنے میں تمہارا دل لگتا ہوگا یا دنیا کے خبیث محبتوں کے لیے تمہارا دل لگتا ہوگا، کیونکہ رخ بدلا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، خانقاہوں سے اپنے دل کو لگانے کے لیے خانقاہوں میں اپنے فارغ اوقات کو بھی آ کر گزارا کرو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آ کر خانقاہوں کے عادی بن جاؤ گے تو جو نظام، جو فیضان وہاں پر آئے گا اس کا پہلا حصہ تم کو ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں جو میرے مرید اور خلیفہ خانقاہوں کے قریب سے قریب اپنے گھروں کو بناؤ، قریب سے قریب رہا کرو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو۔ ایک آدمی بہت دور ہے، اس کو آنے کے لیے تو پروگرام اور پلان بنانا پڑتا ہے، لیکن قریب ہے، پیدل بھی جا سکتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خانقاہوں کے قریب رہنے کی کوشش کرے، گھروں کو اپنے خانقاہ کے قریب بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ زندگی میں قریب رہو تو مرنے کے بعد بھی خانقاہ سے قریب رہو گے۔ اس لیے میرے بچوں، یہ خانقاہ نظام کوئی رسمیت کا نظام نہیں ہے، خانقاہ محمدی کا یہ ایک حقیقت کے دینے کا ایک نظام ہے، یہ غریب نواز کا کرم ہے اور مولا علی کی عطا ہے۔ اس لیے اس نظام کا حق یہ ہے کہ اپنے سیکنڈ اور اپنے جان اور اپنے مالوں سے زیادہ اس نظام کے ساتھ ہماری نسبتیں مستحکم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو حاصل کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔